بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ پہنچا ہے؟ جبکہ وہ آئے ان کے پاس انہوں نے کہا السلام علیکم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، تم ایسی قوم ہو جو اجنبی معلوم ہوتی ہو. پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس جلدی سے گئی، پھر وہ موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے، پھر انہوں نے ان بچڑے کو ان کے قریب کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بس ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ گھبرائیے مت، اور ان کو ایک علم لڑکے کی بشارت سنائی. بس ان کی بیوی زور بلند آواز سے بولتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں بھیا باندھ ہوں. انہوں نے کہا اسی طرح آپ کے رب نے فرمایا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا جاننے والا ہے. یہ قصہ تحقیق کے گزرتوں کا سورہ ہود الحجر میں باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یعنی وہ لوگ جن کے لیے کرامت اور عزت کو مقدر کر دیا گیا تھا. اور تحقیق کے امام احمد گئے ہیں مہمانوں کی ضیافت کے وجود کی طرف، اور تحقیق کی حدیث آیت کی وجہ سے اور تحقیق کی حدیثیں وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں، جیسا کہ یہ قرآن کریم کا ظاہر ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان نزیل سے آنے والے میزبان کے لیے مہمانوں کی میزبانی کے وجود کی طرف، اور تحقیق کی حدیث وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں، جیسا کہ یہ قرآن کریم کا ظاہر ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قولوا سلاما قول سلام، رفع اقوا ہے اور رسبت ہے نسب کے مقابلے میں. بس ابراہیم علیہ السلام نے افضل طریقے پر جواب دیا سلام کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. بس خلیل علیہ السلام نے افضل طریقے کو پسند فرمایا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قوم منکرون، اور یہ بلا شبہ فرشتے تھے اور وہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے. بس وہ ان کے پاس آئے خوبصورت نوجوان کی شکل میں اور ان پر ہیبت اور جلال تھا، اس لیے فرمایا قوم منکرون. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فراغ الی اہلہ، یعنی چپکے چپکے تیزی سے چلے گئے. فجاء بعجل سمین، یعنی اپنے مال میں سے عمدہ مال. اور دوسری آیت میں فما لبث ان جاء بعجل حنین، یعنی پتھروں پر بھنا ہوا. فقربہ الیہم، یعنی اس کو ان کے قریب کر دیا. قال لا تأکلون، عبارت میں نرمی اختیار کی اور خوش طریقہ اختیار کیا. اور یہ آیت کریمہ شامل ہے ضیافت کے آداب کو، اس لیے کہ وہ لائے کھانے کو اس طور پر کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوا جلدی سے، اور وہ افضل مال لائے جو انہوں نے پایا اپنے مال میں سے، اور وہ جوان موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا تھا. بس انہوں نے اس کو ان کے قریب کر دیا، اس کو رکھا نہیں اور کہا کہ قریب ہو جاؤ، بلکہ اس کو رکھ دیا ان کے سامنے، اور ان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو شاپ گزرے اس کے سننے والے پر سے گئے جذبہ کے ذریعے سے، بلکہ فرمایا الا تأکلون، یعنی نرمی کے طریقے تو اور اچھے طریقے پر، جیسا کہ کہنے والا کہتا ہے آج اگر آپ خیال کریں یہ کہ مہربانی کرے اور احسان کرے اور صدقہ کرے تو کیجیے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فأوجس منهم خیفة، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. ان کو بشارت دی ان کی بیوی کی بشارت کے ذریعے سے، واسطے سے، اس لیے کہ اولاد ان دونوں سے ہوتی ہے، بس ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس کی بشارت سنائی گئی. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاقبلت امرأته في صرة، یعنی زور سے چلاتے ہوئے اور شور کرتے ہوئے، اور یہ ان کا پر یا ویلتا فسکت وجہها، یعنی اپنے ہاتھ کو مارا اپنے پیشانی پر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تماچا مارا، یعنی تعجب سے، جیسا کہ عورت تعجب کرتی ہے عجیب و غریب معاملے سے. وقالت عجوز عقیم، یعنی کیسے میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں تو باندھ ہوں، اور تحقیق کہ میں جوانی کی حالت میں باندھوں اور مجھے حمل نہیں ٹھہرتا ہے. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، یعنی وہ جانتا ہے اس کرامت اور عزت کو جس کے تم مستحق ہو، اور وہ حکمت والا ہے اپنے اقوال میں اور اپنے افعال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجرمین کا اور پھر اس کے بعد متقین کے احوال کو ذکر فرمایا، اور پھر دوبارہ متقین حضرات کا ذکر کر کے اور مجرمین کا بھی ذکر کر کے کس طریقے سے اللہ پاک کا عذاب آیا. فرشتے دو چیزیں لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی بشارت لے کر آئے، اور اس کے مقابلے کے اندر قوم لوط پر عذاب کے لیے بھی یہی فرشتے آئے تھے.
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانے کا کہا، لیکن اس کے بعد بھی دیکھا ان کے چہروں پر تھوڑی کچھ ہلکے سے آثار اس طرح کے تھے عذاب والے، اس لیے آگے آیت آ رہی ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تو بشارت دی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، ایک طرف اپنے معزز اور پیارے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام اور احترام فرماتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے ان کی سلام ہوتی ہے، مکرمین کے ذریعے، اور قال سلام قوم منکرون، فرشتے نکیرہ استعمال کرتے ہیں اس لیے وہاں نکیرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد سلام میں ایک میں منصوب اور ایک میں مرفوع۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے منصوب کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے مرفوع کہا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کی سلام تھی اور آدم علیہ السلام کی سلام تو آپ سن ہی چکے ہیں، فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک نفر، یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سلام کرو، اور پھر اس کے بعد جواب سکھلایا گیا آدم علیہ السلام کو، فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف آئے، فجاء بعجل سمین، اور جلدی سے آپ نے بچڑا کاٹا اور اس کو بھونا پتھروں کے اوپر، اس زمانے میں جو طریقہ تھا، فقربہ الیہم، ان سے قریب کیا، فقال الا تاکلون، اسی کو آگے ذکر کیا کہ بہترین انداز میں کہا گیا، جیسے کہتے ہیں کہ آج کل لوگ گفتگو کرے تو یہ بولتے ہیں ان رأیت ان تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل، اگر آپ چاہیں، اگر آپ مناسب سمجھے، آپ کا خیال ہو، اس طرح کے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کسی پر نرمی اور احترام کی طرف، ایسا نہیں زبردستی کہ گری لے، گجراتی میں جیسے بولتے ہیں، اس طریقے سے کھانے پینے میں سامنے والے کے آداب اور بہت ساری چیزوں کا لحاظ کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا تھا، اس بوسطہ میں بھی شیخ سعدی نے قصے بھی ذکر کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو فجاء بعجل سمین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عمدہ اور اچھی چیز تھی مہمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی روشنی کے اندر مہمانی لازمی ہے، مہمان کے لیے مہمانی میزبانوں کی لازم ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے مہمانوں کی آپ نے یہ روایت بھی ذکر کی اور اس آیت سے استدلال بھی کیا، اور بھی بہت سارے حضرات نے اس آیت کی روشنی کے اندر کھانے پینے کے آداب، مہمانی کے آداب وغیرہ کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ گجراتی مضمون بھی ہم نے لکھا تھا مہمان نوازی اسلامی اخلاق کے اندر، اس کو لے لیا ہے، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسی آیت سے اور اسی آیت سے نکلنے والے اور دوسرے مسائل کے ضمن میں ذکر کیا تھا۔ فأوجس منهم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، اس لیے کہ عذاب کے بھی فرشتے تھے، رحمت کے تھے، تو انہوں نے کہا وبشروا بغلام علیم، ایک ہے علیم اور ایک ہے حلیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے علیم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حلیم کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس علیم میں حلیم کی نفی نہیں ہے اور حلیم میں علیم کی نفی نہیں ہے، کوئی ایک صفت کا غلبہ کسی پر ہوتا ہے، اس نسبت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اندر رہی، اس لیے وہاں صفت علم کو زیادہ واضح فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بردباری تھی، اپنے والد کے ذبح کرنے پر ذبح ہونے کے لیے تیارگی ہو گئی، تو وہاں حلیم کا لفظ ذکر فرمایا، وہاں حلم کی ضرورت ہے۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ، آپ کی اہلیہ محترمہ متوجہ ہوئی، فی سرۃ، چیخ کر، زور سے آواز لگا کر، اور فرمایا کہ کس طریقے سے اولاد ہو سکتی ہے، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیا مقصد ہے اے فرشتوں؟ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم برسائے ان پر مٹی کے پتھر جو نشان زدہ ہے آپ کے رب کے پاس حج سے گزرنے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے وہاں سے نکال دیا ان تمام کو جو اس میں تھے مؤمنین میں سے، پھر ہم نے اس میں نہیں پایا ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں میں سے، اور ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتلاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، قال فما خطبكم ایھا المرسلون، یعنی تمہارا حال کیا ہے، تم کس مقصد سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، اور وہ مراد لے رہے لوط علیہ السلام کی قوم کو، لنرسل علیہم حجارة من طین مسومۃ، یعنی نشان زدہ، عند ربک للمسرفین، یعنی لکھا ہوا ہے آپ کے رب کے پاس سے ان کے ناموں کے ساتھ ہر پتھر پر اس کے لگنے والے کا نام۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اور وہ لوط علیہ السلام ان کے گھر والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون
يخافون العذاب الأليم یعنی ہم نے اس کو عبرت بنایا اس عذاب اور اس سزا کے ذریعے سے جو ہم نے ان پر نازل کیا، اور ہم نے اس جگہ کو بدبودار خبیث سمندر جھیل میں تبدیل کر دیا، اور اس میں عبرت ایمان والوں کے لیے الذین یخافون العذاب الألیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا سب سے پہلے نبی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ آپ کے بھتیجے ہیں، اور صدوم کی جو بستیاں ہیں دریا کنارے جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں، پہلے جارڈن میں تھی وہ، یہ صدوم کی بستیوں پر آپ کو بھیجا گیا۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہو ہی رہا تھا کہ فرشتوں پر ہلکی سی وحشت کے آثار بھی معلوم ہو رہے ہیں، تو لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کئی مرتبہ یہ آیتیں آ چکی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مخصوص قسم کے پتھر کے ذریعے اس قوم کو جو عذاب دیا، اوپر سے نیچے فجعلنا علیہا سافلہا، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین للمسرفین فرمایا، اور عادین بھی دوسری ایک آیت میں فرمایا 18ویں پارے میں، قد افلح المؤمنون میں آگے آ رہا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، اور فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، جتنے ایمان والے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا انتظام فرمایا اور سارے ایمان والے وہاں سے نکل گئے۔ فما وجدنا فيها غير بيت مسلمين، مسلمانوں کے گھر کے علاوہ کو پایا، مراد یہ کہ کوئی چھوڑا نہیں گیا بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس میں نشانی چھوڑی اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے۔ حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل قوموں نے اس کو عبرت کی جگہ نہیں بنایا، حضرت مولانا بھی وہاں پہنچے ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے پہنچے ہیں۔ اور فجعلنا علیہا سافلہا کا جو عمومی تصور ہے اونچا نیچا، حضرت فرماتے ایسا نہیں ہے، اس زمین کو اللہ پاک نے اتنی سطح زمین سے نیچی کر دیا ہے، اتنے علاقے کو۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جبکہ ہم نے ان کو بھیجا فرعون کے پاس کچھ واضح دلیل لے کر، پس اس نے رو گردانی کی اپنے ارکان سلطنت کے بلبوتے پر اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کو ڈال دیا سمندر میں اس حال میں کہ وہ ملامت کے قابل تھا۔ اور قوم عاد میں جبکہ ہم نے ان پر دیجی بانجھ ہوا نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر سے وہ گزرتی تھی مگر اس کو چورا چورا کرنے کی طرح کر دیتی تھی۔ اور قوم سمود میں جبکہ ان سے کہا گیا کہ تم فائدہ اٹھاؤ ایک وقت تک، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، پس ان کو ایک کرک نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، پس وہ نہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھ سکے اور نہ بدلہ لے سکتے تھے۔ اور قوم نوح جو اس سے پہلے تھے بلا شبہ وہ ایک فاسق قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفی موسیٰ اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین، یعنی لاجواب دلیل لے کر اور قطعی حجت لے کر، فتولی برکنہ، پس فرعون نے اعراض کیا اس سے جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یعنی واضح حق سے تکبر کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے۔ مجاہد نے فرمایا کہ فخر کیا اپنے ساتھیوں کے بلبوتے پر۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن غالب آ گئے اپنی قوم پر۔ ابن زید نے فرمایا فتولی برکنہ، یعنی ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو اس کے ساتھ تھی۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی او ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، اور پہلا معنی قوی ہے، وقال ساحر او مجنون، یعنی تیرا معاملہ خالی نہیں ہے اس بات سے جس کو لے کر تو آیا ہے، اس بات سے کہ تو جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاخذناه وجنوده فنبذناهم، یعنی ہم نے ان کو ڈال دیا فی الیم، اور وہ سمندر ہے، وہ ملیم، یعنی وہ ملامت کھایا ہوا منکر تھا، فاجر تھا، عناد رکھنے والا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الريح العقیم، یعنی وہ فاسد ہوا جو کسی چیز کو اگا نہیں سکتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما تذر من شیء اتت علیہ، یعنی وہ تمام چیزیں اس کو ہوا فاسد کر دیتی ہے، الا جعلته كالرمیم، یعنی ہلاک ہونے والی بوسیدہ چیز کی طرح۔ اور تحقیق کے صحیح حدیث میں ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی ہے باد صبا کے ذریعے سے، اور قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا باد سرسر کے ذریعے سے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم
پچھوا ہوا سے. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین. ابن جریر نے فرمایا کہ اس سے مراد تمہاری مدتوں کے ختم ہونے کے وقت تک. اور ظاہر یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون. اسی طرح یہاں فرمایا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. اور یہ کہ بلا صبح انہوں نے انتظار کیا عذاب کا 3 دن. پھر ان کے پاس آیا چوتھے دن کے صبح میں دن کے پہلے پہر میں. فما استطاعوا من قیام یعنی نہ بھاگنے کی طاقت رکھ سکے اور نہ اٹھنے کی طاقت رکھ سکے. وما كانوا منتصرین یعنی وہ قادر نہیں تھے اس بات پر کہ وہ بدلہ لے سکے ان مصیبت کا جس میں وہ مبتلا تھے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وقوم نوح من قبل یعنی ہم نے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا ان لوگوں سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین. اور یہ تمام واقعات تحقیق تفصیل سے گزر چکے ہیں مختلف جگہوں میں متعدد صورتوں میں. واللہ تعالی اعلم. اس سے تو گزر چکے لیکن یہاں اجمالاً اشارے کر کے کہیں کہیں الفاظ بھی بدل دیے. موسیٰ علیہ السلام کا تو 20 پاروں سے اوپر پر اس کا تذکرہ ہے اور 29 پاروں میں ہر صورت کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا کچھ ذکر ضرور ہے. فتولی برکنہ بس اس نے روگردانی کی اپنی دولت اور اپنے کبر کے ساتھ رکنی ہی اپنے افراد کے ساتھ. کچھ حضرات نے یہ کہا کہ اس کے جو درباری تھے وقال الملأ من قوم فرعون ان کے اوپر اس کو ناز تھا. ملعون اس لیے کہ وہ مجلس کو بھر دیتے تھے اس لیے ان کی نسبت سے ملعون ان کو کہا گیا. وقال کاہن او مجنون. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اللہ کے دین کی دعوت لے کر آئے تو کچھ نہ کچھ لوگوں نے الگ الگ قسم کی باتیں کی. لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس وقت بالکل مہمانوں کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے عاجز تھے اس موقع پر آپ کی طرف سے یہ جملہ نکلا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. رکن شدید سے یا تو اللہ پاک کی مراد لی ہے تب تو کوئی اشکال نہیں ہے اور اگر رکن شدید سے انہوں نے کوئی پہاڑ یا کوئی خاندان مراد لیا تو کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد کسی نبی کو اپنی قوم کے علاوہ میں نہیں بھیجا. واللہ عالم. اللہ پاک کو پہلے سے ہی جانتے تھے اس لیے مجھے اس روایت پر شک ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ بعد میں اللہ نے نہیں bھیجا تو اللہ پاک نے جس وقت بھیجا اس وقت بھی. یہ تو ہم جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ تجربے سے ایک چیز میں نقصان ہوتا ہے تو پھر بعد میں ہم اس کو درست کرتے ہیں. اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے کہنے والمعنى الاول قوی. ان کے پہلا جو معنی ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاکی کی طرف نسبت فرمائی. یا فتولی برکنہ کے بعد لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید لیکن فتولی برکنہ کا تعلق فرعون سے ہے اور او آوی الی رکن شدید اس کا تعلق حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. فی عاد اذ ارسلنا. حضرت قوم ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد میں نازل کیے اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے. ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. ریح العقیم اللہ پاک کی طرف سے سخت ہوا چلائی گئی جو کوئی اچھا فائدہ نہیں دیتی تھی. اس کو ریح العقیم کہا. ہوائیں فائدہ بھی دیتی ہے اسی لیے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. یہ ہوا جہاں سے بھی گزرتی تھی اتنی اللہ پاک کی طرف سے اس کی تاثیر سے ہلاکت کرنے والی کہ ہر چیز کو ہلاک کر دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بعد صبح سے صبح کی سردی کے دنوں کی جو ہوا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری اس سے مدد کی گئی. 1 مہینے کی مسافت سے دشمن آپ سے خوف کرتا تھا اور قوم عاد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھوا ہوا سے مغربی سمت سے جو ہوا آتی ہے اس سے ان کو ہلاک کیا. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. قوم ثمود کو کہا گیا کہ ایک مدت کے لیے فائدہ اٹھاؤ. پھر فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون. اللہ پاک کی طرف سے پھر عذاب آیا. قوم نوح کا بھی یہی حال ہوا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور آسمان کو ہم نے قدرت سے بنایا اور بلا شبہ ہم ہی البتہ کشادہ کرنے والے ہیں. اور زمین ہم نے اس کو بچھایا پس کتنے اچھے بچھانے والے ہیں. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پس تم دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. بلا شبہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں اور تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت ٹھہراؤ. بلا شبہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متنبع کرتے ہوئے عالم علوی اور سفلی کے مخلوق پر والسماء بنيناها پیدا
کرنے پر والسماء بنيناها یعنی ہم نے اس کو بنایا محفوظ اور بلند چھت بأید یعنی قوت کے ساتھ. اس کو ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا وإنا لموسعون یعنی تحقیق کہ ہم نے اس کے کناروں کو وسیع کر دیا اور ہم نے اس کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے یہاں تک کہ وہ مستقل کھڑا ہے جیسا کہ آگ ہے جیسا کہ وہ ہے. والارض فرشناها یعنی ہم نے اس کو بچھونا بنایا مخلوقات کے لیے. فنعم الماہدون یعنی ہم نے اس کو بچھونا بنایا زمین والوں کے لیے. ومن كل شيء خلقنا زوجين یعنی تمام مخلوق کے جوڑے جوڑے آسمان و زمین دن رات سورج چاند خشکی بحری روشنی تاریکی ایمان کفر موت و حیات بدبختی سعادت مندی جنت جہنم یہاں تک کہ حیوانات اور نباتات. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تذکرون یعنی تاکہ تم جانو کہ خالق ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں. ففروا الی اللہ یعنی اسی کی طرف لپکو اور اس پر اعتماد کرو تمہارے تمام امور میں اسی پر. انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر یعنی تم شریک مت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو. انی لکم منہ نذیر مبین. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اسی طرح نہیں آئے ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے اس بات کی بلکہ وہ ایک شریر قوم تھی. پس انہوں نے ان سے پس آپ ان سے اعراض کیجیے پس آپ پر ملامت نہیں ہے آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نصیحت کیجیے اس لیے کہ نصیحت کرنا فائدہ دے گا مؤمنوں کو. اور میں نے نہیں پیدا کیا ہے جناتوں کو اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں. میں نہیں چاہتا ہوں ان سے کوئی رزق اور نہ میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے جو مضبوط قوت والا ہے. بس بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرف پس وہ جلدی طلب نہ کریں. پس ہلاکت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تسلی دیتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسا کہ آپ کو اس مشرکین نے کہا تو ان سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والوں نے بھی یہی کہا تھا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتواصوا به یعنی ان میں سے بعض نے بعض کو وصیت کر رکھی ہے اس بات کی بل هم قوم طاغون یعنی لیکن یہ ایک بات ایسی نہیں ہے لیکن یہ ایک شریر قوم ہے ان کے دل ایک جیسے ہے. بس ان کے بعد والوں نے وہی بات کہی جو کہ ان کے اگلوں نے کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتول عنهم بس آپ ان سے اعراض کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فما انت بملوم یعنی ہم آپ پر ملامت نہیں کریں گے اس بات کے بارے میں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین بلا شبہ اس کے ذریعے سے نفع ہوگا مؤمنوں کے دلوں کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی بلا شبہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کو حکم کروں میری عبادت کرنا نہ اس لیے کہ میں ان کا محتاج ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا الا ليعبدون یعنی مگر تاکہ وہ اقرار کریں میری عبادت کا خصوصی یا زبردستی. اور اس کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے. ابن جریج نے فرمایا مگر تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے. ربیع بن انس نے فرمایا مگر عبادت کے لیے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس طرح پڑھائی انی انا الرزاق ذو القوة المتين. اور آیت کے معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. بس جو تک اس کی اطاعت کرے گا تو اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو تک اس کی نافرمانی کرے گا تو اس کو سخت عذاب دیا جائے گا. اور بتلایا یہ کہ وہ ان کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہی ان کے محتاج ہے اپنے تمام حالات میں. بس وہ ان کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کا روزی دینے والا ہے. اور حدیث قدسی میں ہے کہ ابن آدم تو فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے تو میں تیرے سینے کو بھر دوں گا گنی سے اور گنا سے اور تیرے فقر کو روک دوں گا ورنہ تیرے سینے کو بھر دوں گا مصروفیت سے اور میں تیرے فقر کو نہیں روکوں گا. اور تحقیق کے بعد کتب الہیہ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میں نے تجھے پیدا کیا میری عبادت کے لیے پس تو غفلت مت رہ میں ضامن ہوں تیری روزی کا پس تو بیجا تکلف مت کر پس تو مجھے تلاش کر مت تھکا اپنے آپ کو پس تو مجھے تلاش کر تاکہ تو مجھے پا لے. پھر اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے ہر چیز کو پا لیا اور اگر میں تجھے نہیں ملا تو نے مجھے فوت کیا
اور اگر تو نے مجھے فوت کر دیا تو تو نے ہر چیز کو فوت کر دیا اور میں زیادہ پسندیدہ ہوں تیرے نزدیک ہر چیز سے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا یعنی عذاب کا حصہ مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون یعنی بلا شبہ یہ یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ یعنی قیامت کے دن. السماء بنيناها بأيدينا. اللہ پاک فرماتے ہیں اتنے بڑے آسمان کو ہم نے اپنی قوت اور اپنی طاقت سے پیدا کیا. عید کا معنی قوت. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم ہی اس کو کشادہ کرنے والے ہیں. یہ جملہ قرآن نے 1400 سال پہلے ذکر کیا ہمارے سامنے دنیا کے سامنے. اور آج کی سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ یونیورسل اور برہمان کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح پھیل رہی ہے لیکن اتنا ضرور قبول کر رہے ہیں. تھوڑے دن پہلے دیویہ بھاسکر میں بھی بڑے سرخی سے سب سے پہلے آیا تھا برہمان پھیلائی رہی ہے اسے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ یہ آسمان اور آسمانی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہم ہر ایک سیارے اور ستارے کو کشادہ کر رہے ہیں. وہ اپنے اپنے دائروں کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا زمین کو بھی ہم نے بچھایا بس ہم سے بہتر کوئی بچھانے والا نہیں. اسی زمین سے مٹی نکال کر کام میں لاتے ہو. اسی زمین کی مٹی کے اندر اناج غلہ وغیرہ ڈالتے ہو تو اندر سے غلہ اور سبزہ نکلتا ہے. اسی زمین کی مٹی کو اندر سے کھودتے ہو تو اندر سے پانی بھی نکلتا ہے. تو یہ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خالق ہوتا تو اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہمارے لیے زمین کو اس طرح متعدد فوائد والی بنا دے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہر چیز کے جوڑے. ایک تو وہ ہے جو ذویل عقول ہے یا حیات مخلوقات ہے ان کے تو جوڑے بنائے ہی ہیں. غیر حیاتیاتی جو مخلوق ہے ان کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے جوڑے. حتیٰ کہ ہم لوگ یہ بجلی کا پورا نظام چلاتے ہیں تو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں قسم کے ہونا ضروری ہے. لعلکم تذکرون یہ نیچے بھی ذکر کیا موت اور حیات شقاوت سعادت جنت جہنم ایک دوسرے کی متضاد اشیاء پر قبضہ کرنا اور متعدد چیزوں کو وجود میں لانا متضاد یہ اللہ ہی کی شان ہے. مخلوق میں سے کوئی ایک کام تو کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہو تو بھی اور وہ بھی مجازی طور پر حقیقی مالک نہیں اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان متضاد چیزوں کو پیدا کرتے ہیں. صرف موت پیدا کرنا صرف حیات پیدا کرنا یہ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وجود دینا یہ اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے. ففروا الی اللہ جب وہی سب کچھ ہے تو اسی کی طرف دوڑو بھاگو. مراد یہی ہے کہ اسی کی عبادت کرو اپنے تمام معاملات کے اندر اسی پر بھروسہ کرو. دوبارہ پھر فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین. اس کے بعد آگے بھی فرمایا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اللہ کے علاوہ غیر کو مت پوجو. کذالک ما اتى الذین من قبلہم تم سے پہلے لوگوں کے پاس بھی اللہ کے نبی آئے لیکن نبیوں کو انہوں نے کسی نے ساحر کہا کسی نے مجنون کہا. ایسا لگ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے وصیت کی ہو قوم ہود کو کہ تم ہمارے بعد اس طریقے سے کرنا. قوم ہود نے قوم سمود کو وصیت کی ہو اور سمود نے پھر اپنے بعد والے یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام تک اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کا پورا سلسلہ ہے. تو اتواصوا بھی حضرت یوسف پہلے ہے موسیٰ علیہ السلام بعد میں ہے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے والوں نے بعد والوں کو وصیت کی حالانکہ ایسا نہیں ہوا. آپس میں تشابہت قلوبہم ان کے قلوب ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مل گئے کہ پہلوں کے دل میں بھی کفر اور شرک کی بنیاد پر نبیوں سے دشمنی ہوئی اور قریش کو بھی وہی حال ہوا. قریش کا بھی جو آخری نبی کے ساتھ انہوں نے کیا پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے اسی طرح کیا تھا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. لیکن پھر بھی آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اس لیے کہ جو شخص ایک اللہ کو مانتا ہے آخرت کے دن کو مانتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی ذات عالی سے ڈرے گا بھی اور آخرت کے حساب کا تصور کر کے عمل کرے گا. کبھی کوئی بات ایک وقت کہی ہوئی دوسرے موقع پر کسی کو کام آتی ہے. اچانک کہیں کسی سنی ہوئی بات کسی کو یاد آ جاتی ہے اور اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں. وما خلقت الجن والانس. یہ اہل علم کو کہا گیا کہ نصیحت کی باتوں سے اپنے آپ کو دور نہ کرے. اہل علم چاہے خود عمل نہ کرے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن حضرت تھانوی نے فرمایا کہ واعظ بے عمل نہ ہو. بے عمل کو واعظ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی فرمایا اور واعظ کو کہا کہ بے عمل نہ ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ پاک فرماتے ہیں جنات اور انسان سب کی تخلیق لیعبدون ای لیعرفون اللہ کی پہچان کے لیے یا پہچان کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے. تو لیعبدون اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئی. انسان اور جنات دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے. عبادت کی جو کیفیتیں اور جو شکلیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہے. اس لیے معرفت الہیہ بھی شامل ہے اور مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت جو عبادتوں کی شکل میں ہے وہ بھی ہے. لیکن ہمارے لیے اللہ کے لیے نہیں. اللہ پاک معلل بالاغراض نہیں ہے.
ہم پر نماز فرض کر کے اس پر اس کی ذات کی بڑھوتری نہیں ہو رہی. وہ خدا کیا ہوا جو ہماری نمازوں سے جس کی خدائیت بڑھتی ہو, اور وہ خدا کیا ہوا ہمارے گناہوں سے جس کی خدائیت کے اندر کمی آ گئی ہو. اسی لیے حدیث شریف میں بھی دعائیں بتلائی گئی, ہماری ان عبادتوں سے آپ کے اندر کوئی بڑھتے نہیں ہیں آپ, اور ہمارے گناہوں سے آپ کو کوئی چیز کم نہیں کرتی ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں سے میں روزی نہیں مانگتا ہوں, میں تو ان سے میری عبادت مانگ رہا ہوں. وما اريد ان يطعمون, نعوذ باللہ میں کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں, بلکہ خود ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. نبیوں کو بھی کہا گیا کہ تم اللہ کے بندوں سے جب دین کی باتیں کرو, اسی لیے حجی تحائف کو لازمی قرار دینا مقررین اور وائزین کی طرف سے یہ بھی مناسب نہیں ہے. کچھ اپنے جیب سے بھی نکالے. دعوت و تبلیغ والے احباب اپنی جان کی اپنے مال کی قربانی لگاتے ہیں, تو اہل علم کو بھی جن کو اللہ پاک نے فراوانی دی ہے کبھی کبھار اللہ کے دین کی دعوت کو مشکل نہ کر دے. یہ بھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے, لوگ بیچارے چاہتے ہیں کسی سے دین کی باتیں کروانا, لیکن یہ ہے کہ ان کا جانے آنے کا کرایہ, ان کا پیسہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے, اس لیے وہ گھبرا بھی جاتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والے ہیں, اس لیے روزی کا مسئلہ مخلوق کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے, عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی روزگار میں بڑھائیں گے, بڑھوتری دیں گے. کئی لوگ آتے ہیں مدرسوں کو دیکھ کر بھرو ضلع میں کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے. میں نے ان کو کہا دوسرے صوبوں سے کہ سب سے پہلے یہاں دین آیا ہے, پھر دنیا آئی ہے, ورنہ آج سے 40-50 سال پہلے ہم لوگ سوتے تھے تو اتنی فراوانیاں نہیں تھی, مالداریاں نہیں تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب لوگوں نے دین حاصل کیا, دین کی دعوت میں لگے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بھی عطا فرمائی, لیکن یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. اس لیے بہت سے لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں. وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ میں گیا, وہاں مجھے لے کر جانے والا اتفاق سے گجراتی نکلا, تو میں نے ان سے پوچھا, سورت ضلع کے کوئی صاحب تھے, میں نے ان کو پوچھا کہ آپ لوگ دین کے کاموں میں سب سے آگے کیوں ہو اور ایک تسلسل کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہو. تو اس شخص نے یہ کہا کہ ہم دینے کی بھی بات کرتے ہیں, لینے کی بات نہیں کرتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے چاہے مخلوق کو تو کچھ بھی آری چیر ڈالے کاٹ ڈالے, لیکن اللہ کے دین کے لیے تو ہم دیتے ہی ہیں. خیر یہ بھی مناسب نہیں ہے, حرام کمائی, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے حلال کی چیزوں کو اللہ کے لیے دینے کا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. جب بندہ اللہ کے دین کے لیے عطا کرے گا تو اللہ پاک اس بندے کو فراوانی عطا کریں گے. کئی لوگ ہمارے سامنے ہیں جن کو یہی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے, اس لیے کہ مال کتنا ہے وہی ان کو معلوم نہیں. اللہ نے اتنے مال سے نوازا ہے تو پھر وہ اندازہ لگا کر زیادہ ہی دے دیتے ہیں. فإن للذین ظلموا, جن لوگوں نے ظلم کیا, ذنوب کہا جاتا ہے دول کو, تو دول جاتی ہے اور آتی ہے. اس طریقے سے یہاں پر بھی مثل ذنوب اصحابہم, یہ ایک قسم کا ذنب ان کے اوپر ایک بوجھ ہے. اور جیسے مثل ذنوب اصحابہم, انہوں نے پہلوں نے جس طریقے سے کیا اور اللہ پاک کا عذاب آیا, بعد والوں کے لیے بھی عذاب آنے ہی والا ہے. فلا تستعجلون یستعجلون, وہ جلدی نہ مچائیں. سورہ طور مکی اور اس کے آیت 49 سے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا مغرب میں سورہ طور کو, بس میں نے نہیں سنا کسی کو جس کی آواز یا قرات بہتر ہو آپ کی قرات کے مقابلے میں. امام بخاری نے روایت کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بلا شبہ میں بیمار ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ تم طواف کرو لوگوں سے پیچھے اس حال میں کہ آپ سوار ہو. بس میں نے طواف کیا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے کونے کی طرف رک کر کے, اور آپ سورہ طور والطور و کتاب مسطور پڑھ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور و کتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں ہے, اور بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور ابلتے ہوئے سمندر کی. بلا صبح آپ کے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے, اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں. کا معنی بھڑکا ہوا بھی برستا ہوا اور برستے ہوئے سمندر کی. بلا صبح آپ کے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس دن آسمان سر تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے, بس تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو بےہودہ باتوں میں اچھل کود رہے ہیں. جس دن دھکے دے دے کر ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, یہی وہ آگے کہا جائے گا
کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا پس یہ جادو ہے یا تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ تم داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے، بلا شبہ تم کو سزا دی جاتی ہے ان اعمال کی جو تم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اپنے مخلوق کی تاکہ جو دلالت کرتے اس کی قدرت عظیمہ پر، یہ کہ اس کا عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے دشمنوں پر، اور یہ کہ اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا ان سے۔ اور طور وہ پہاڑ کہلاتا ہے جس میں درخت ہو، جیسے کہ وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی، اور وہ پہاڑ جس میں درخت نہ ہو وہ طور نہیں کہا جاتا ہے، بلا شبہ اس کو جبل کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب مستور کہا گیا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کتابیں جو لکھی ہوئی نازل ہوئی جو پڑھی جاتی تھی لوگوں پر بلند آواز سے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی رق منشور والبیت المعمور۔ صحیحین میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث اسلامی کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا بیت المعمور کی طرف، اور جب اس میں داخل ہوتے ہیں ہر روزانہ 70,000 فرشتے تو وہ واپس نہیں لوٹتے ہیں اس کی طرف دوسری مرتبہ جہاں وہ تھے، یعنی وہ اس میں عبادت کرتے ہیں اور اس کے طواف کرتے ہیں جیسا کہ زمین والے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور یہ 7ویں آسمان والوں کا کعبہ ہے، اور ہر آسمان میں ایک گھر ہے جس میں اس کے رہنے والے عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جو دنیاوی آسمان میں ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المعمور وہ بیت ہے جو مقابل میں ہے عرش کے، جس کو فرشتے آباد کر رکھتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے، پھر وہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اکرمہ، امام مجاہد اور کئی سلف حضرات نے فرمایا، اور امام قتادہ، امام سدی نے فرمایا کہ ہم کو ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بیت المعمور کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ ایک مسجد ہے آسمان میں کعبۃ اللہ کے بالکل مقابل میں اوپر، اگر کوئی گرے تو البتہ وہ کعبۃ اللہ پر گرے گا، اس میں نماز پڑھتے ہیں 70,000 فرشتے، جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے اس جگہ پر جہاں وہ تھے۔ آخر تک اس طرح ہوگا، باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والسقف المرفوع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائے کہ اس سے مراد آسمان ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون۔ اسی طرح امام مجاہد، امام قتادہ، امام سدی نے فرمایا اور اس کو ابن جریر نے اختیار کیا۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عرش ہے، یعنی وہ چھت ہے تمام مخلوقات کے لیے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والبحر المسجور، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پانی جو عرش کے نیچے ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، جس کے ذریعے سے بارش نازل کرتے ہیں، جہاں سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے جسموں کو زندہ کریں گے اپنی قبروں سے ان کے دوبارہ لوٹنے کے لیے۔ اور جمہور نے فرمایا کہ یہی تو وہ سمندر ہے، اور اختلاف کیا ہے باری تعالیٰ کے فرمان مزدور کے بارے میں۔ بس بعض حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن آگ لگائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی بھڑکائی جائے گی، بس وہ آگ ہو جائے گی دہکتی ہوئی جو گھیر لے گی تمام میدان محشر میں جمع ہونے والے لوگوں کو۔ اور روایت کیا ہے علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ عالم بدر نے فرمایا کہ بلا شبہ بحر مسجور کہا گیا اس لیے کہ اس سے نہ پانی پیا جاتا ہے اور نہ اس کے ذریعے سے کھیتیوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اسی طرح دریاؤں کا حال ہوگا قیامت کے لیے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے والبحر المسجور یعنی بھیجا ہوا اور چھوڑا ہوا، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ مسجود یعنی بھرا ہوا، اور اس کو ابن جریر نے پسند فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مسجود سے مراد رکا ہوا زمین سے تاکہ وہ اس کو ڈھانپ نہ دے پھر ان زمین والوں کو غرق نہ کر دے، اس کو ابن عباس نے فرمایا، اور یہی بات امام سدی وغیرہ نے بھی فرمائی۔ اور اس پر دلالت کرتی ہے وہ حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی رات نہیں گزرتی ہے مگر سمندر اس میں جانچتا ہے 3 مرتبہ، وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے یہ کہ وہ ان کو ڈبو دے، بس اللہ تبارک تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان ان عذاب ربک لواقع، یعنی یہ اس پر قسم کھائی گئی کہ البتہ وہ کافر پر واقع ہونے والا ہے۔ ما له من دافع، یعنی اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا جو ان سے اس کو دفع کرے جب اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ فرمائے کہ ان پر اس عذاب کا۔ حافظ ابن ابی دنیا نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی تاکہ مدینے میں چکر لگائے ایک رات، بس آپ ایک گھر کے پاس سے گزرے، مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے گھر کے پاس سے گزرے، بس آپ نے اس کو پایا کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، بس آپ ٹھہر گئے اور اس کی قرات کو سننے لگے، پھر اس نے یہ آیت کریمہ یہ سورت پڑھی والطور، یہاں تک کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع پر پہنچا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم یہ حق ہے، بس آپ اترے اپنے گدھے سے اور دیوار کی طرف سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر
फिर अपने घर की तरफ वापस आए, फिर 1 महीना ठहरे रहे। लोग आपकी इयादत करते थे, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बीमारी किया है। बारी तबारक तआला का फरमान, यौम तमूरु समाउ मौरा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सख्त हरकत करने लगेगा। इमाम मुजाहिद ने फरमाया कि सख्त घूमने लगेगा। इमाम ज़हाक ने फरमाया कि उसका गोलाई में घूमना और उसका हरकत करना अल्लाह ताला के हुक्म से होगा, और उसके बाद इसी का बास में मिल जाना अल्लाह के हुक्म से होगा। और इसको इतने जरर ने इख्तियार किया है ये कि हरकत गोलाई में होगी। और उस पर आपने अबू उबैदा ने अहसा का एक शेर पढ़ा। अबू उबैदा के चलो अबू उबैदा ने पढ़ा अहसा का शेर। बस उन्होंने कहा, कान नमशियतहा मिन बैति जारियतिहा मौरु सहाबति ला रईफुन वला अज्रुन। गोया कि उसका चलना उसके बांदी के घर से बादल के चलने की तरह है, जिसमें न देरी है और न जल्दी है। व तसीरुल जिबालु सैरा, यानी चलने लगेगा, बस वो हवा की तरह उड़ने लगेगा और रेजा रेजा हो जाएगा। फवैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, यानी हलाकती होगी उनके लिए इससे, आज अल्लाह के अज़ाब से और उसके सजा से। अल्लज़ीना हुम फी खौज़िन यलअबून, यानी वो दुनिया में गौरव खोज करते थे बातिल में और अपने दिन का मजाक और खेल तमाशा बनाते थे। यौम युदअऊन, यानी धक्के दे देकर उनको डाला जाएगा और हका जाएगा। इला नार जहन्नम दअ, इमाम मुजाहिद इमाम सुद्दी ने फरमाया कि उसमें उनको डाला जाएगा धक्के दे देकर। हाज़िहि नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, यानी उनसे दारोगा कहेगा ये डांट झपट और धमकी के तौर पर, अफसहलुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, इस्लौहा, यानी तुम उसमें दाखिल हो जाओ, उसके दाखिल होने की तरफ जिसको जहन्नम ढांक लेगी उसकी तमाम जिहतों से। फस्बिरू औला तस्बिरू सवाउन अलैकुम, यानी बराबर है कि तुम सब्र करो उसके अजाब पर, उसकी सजा पर, या तुम सब्र न करो, तुम्हारे लिए उससे कोई रोकने वाला न होगा और न तुम्हारे उससे कोई खलासी होगी। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी पर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि बदला देगा हर एक को उसके अमल के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहहरात वगैरह बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएंगे गए थे। उस मौके पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तकलीफ हुई कुछ, तो तवाफ़ करना उनके लिए मुश्किल हो गया पैदल। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बैतुल्लाह का तवाफ़ करो, लेकिन पीछे से सवारी पर सवार होकर, ताकि रास्ते में दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। पहले ऐसा ही होता था, हज और उमरा के लिए जाते थे तो लोग बीच में ही, अभी गुज़िश्ता 15-20 साल पहले भी था, जब तक सऊदी ने बीच में नहीं बनाया, वहां तक लोग खसब खसब की आवाज़ आती थी और हबशी लोगों को अंदर बिठाकर लकड़ी वाले पर ले जाते थे और धक्के मारते हुए जाते थे। तो ये तो रोजगार कमाने वाले हैं, इस तरह करते थे। तो इसलिए बेहतर ये है कि लोगों को सताया न जाए बीच तवाफ करते हुए, इसलिए सऊदी ने भी अब गाड़ी वालों को अलग कर दिया। तो उसके लिए परेशानी होती थी, पैर में लग जाते थे लोगों से, अभी भी कुछ लोग ले जाते हैं कभी कभार, तो लोगों को पिछले आगे वालों को पीछे वाले से लगता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी फरमाया कि आप सवार होकर तवाफ़ कर सकती हो, माजूर हो इसलिए, लेकिन यह है कि आगे तवाफ़ न करे, बिल्कुल पीछे चले जाए जहाँ थोड़ा चक्कर ज़्यादा होगा, लेकिन आपको तो चलना नहीं है, सवारी चलेगी। और फिर उसके बाद हज़रत असल रिवायत जो लाए वो तो इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में सूरह वत्तूर पढ़ रहे थे, और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज में आपने सूरह वत्तूर पढ़ी। अल्लाह तबारक तआला अपनी मखलूक़ात में से जिसकी भी चाहे कसम खा सकते हैं, जिसकी कसम खाते हैं वो चीज़ मखलूक की निगाहों में बड़ी और अल्लाह पाक की तरफ से निशानी होती है, लेकिन मखलूक अल्लाह की है, अल्लाह ही की बनाई हुई, इसलिए वो तो अपनी मखलूक की कसम खाएंगे तो भी नऊज़ुबिल्लाह मखलूक से मरूब होने का सवाल नहीं है। लेकिन इंसान अगर किसी चीज़ की कसम खाता है बड़ी बनाकर उसको, तो इंसान के दिल में उसकी अजमत होती है और कहीं न कहीं वो उसको फिर इबादत की तरफ न लगा दे, इसलिए मखलूक को मखलूक की कसम खाने से मना फरमाया। और खालिक के लिए अपनी मखलूक में से जिसकी भी कसम खाए वहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ चंद चीज़ों की जो कस्में खाई उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। पहले लफ्ज़ वत्तूर फरमाया। तूर पहाड़ मालूम है, मशहूर हो चुका है, लेकिन अरबी ज़बान के एतबार से मुसन्निफ ने जिक्र किया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कि जिस पहाड़ में दरख्त वगैरह हो उसको तो कहा जाता है तूर, और जिसके अंदर सिर्फ दरख्त न हो बल्कि पत्थर ही पत्थर हो, जैसे सऊदी अरबिया में उमूमी तौर पर जो पाया जाता है वो तूर नहीं होता है, बल्कि पहाड़ी होती है और बिल्कुल सख्त पत्थर होते हैं, ऊपर उगा हुआ भी नहीं। खास करके मक्का मुकर्रमा वगैरह के इलाके में दूर दूर तक पहाड़ी सिलसिला है, कोई चीज उसके ऊपर उगी हुई नहीं है। जबकि साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि केपटाउन पूरा पहाड़ी इलाका है, लेकिन हर जगह पर सरसब्जी और शादा भी है। तो तूर उस पहाड़ को कहा जाएगा, ये तो लुगत के एतबार से बतलाया, लेकिन आयत करीमा में जो मुराद है वो मखसूस तूर पहाड़ है। वो किताबी मस्तूर,
لکھی ہوئی چیز سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، اور لکھی ہوئی چیز سے مراد اللہ پاک کی آسمانی کتابیں بھی ہے جو اللہ نے آسمان پر لکھی اور جس کو لوگ بعد میں پڑھتے ہیں۔ فی رق منشور والبیت المعمور، رق منشور کھلا ہوا کاغذ، اس کو بھی ذکر کیا۔ حدیث اسراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے ایک مرتبہ عبادت کے لیے آتے ہیں، پھر ان کو آخر تک کبھی موقع نہیں ملتا ہے ایک ہی مرتبہ سجدہ کرنے کی توفیق۔ تو کتنے ہزار، کتنے کروڑ کروڑ فرشتے ہوں گے کہ جب سے یہ عبادت کر رہے ہیں اس کے بعد سے ایک ہی مرتبہ ان کو موقع ملا ہے، اور 70,000 ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اچھا رق منشور فرمایا، پھر رق منشور کھلا ہوا صحیفہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیا جائے گا، وہ بھی، یا خود اس کا اعمال نامہ، اقرأ کتابک، اس کی طرف اشارہ۔ اس کے بعد بیت المعمور کے متعلق فرمائیں کہ بالکل کعبۃ اللہ کی سیدھ میں ہے، اوپر سے کوئی چیز گرے تو وہ سیدھی کعبۃ اللہ کے اوپر گرے۔ وہاں والے ہر آسمان میں اللہ پاک کی طرف سے عبادت کی جگہ ہیں، وہاں والے اس کو کعبہ بنایا گیا ہے اور وہاں والے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سمائی دنیا میں بیت العزت جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کی حقیقت اور اس کی کیفیتوں کو جانتے ہیں، اس لیے وَقَذَا قَالَ اِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ السَّلَفِ، تمام حضرات نے اس کو اسی طریقے سے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرشتوں سے وہ مامور ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے پوچھا کہ بیت المعمور کے متعلق تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ کی مسجد ہے، وہاں اوپر سے کوئی چیز گرے تو سیدھے بیت اللہ کے اوپر گرے، کعبۃ اللہ پر گرے۔ 70,000 فرشتے، وہی بات۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، آسمان کو کہا جاتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، مرفوع بلند بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، ذرہ برابر کوئی شگاف نہیں ہے۔ والبحر المسجور، اور وہ سمندر جس کو بھڑکایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سمندر کو بھڑکایا جائے گا اور اچانک سمندر یہ بھڑکنے لگے گا۔ کچھ حضرات نے سمندر کے بھڑکنے کو کہا اور کچھ حضرات نے کہا کہ سمندر کا پانی بالکل فل ہو جائے گا، اس کو بھی مسجور سے تعبیر کیا۔ عرش کے نیچے الذي ينزل الله منه المطر الذي تحيا به الاجساد في قبورها، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے ایک خاص قسم کی بارش برسائیں گے جس کے ذریعے مردہ اپنے قبروں سے زندہ ہوں گے۔ جس طریقے سے سبزہ نہیں ہوتا ہے اور بارش کے دنوں میں سبزہ اگ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسا ایک مخصوص پانی ڈالا جائے گا، البحر المسجور، شاید اسی پانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لیکن یہ دوسرا قول ہے۔ عمومی طور پر یہی فرمایا گیا کہ سمندر کو بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ یہ کیوں ہوگا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ چہار سمت سے گھیرا ڈال دیا جائے گا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، پیچھے پولیس لگا دی جاتی ہے، فوج لگا دی جاتی ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آگ روشن کریں گے اور اس آگ نے سارے موقف والوں کو احاطہ کر لیا ہوگا، اس لیے کوئی ادھر ادھر چھٹک نہیں سکے گا۔ حضرت اعلیٰ ابن بدر فرماتے ہیں کہ سمندر کو مسجور اس لیے کہا کہ اس کا پانی نہیں پیا جاتا ہے اور نہ اس سے کھیتیاں کی جاتی ہے، اس لیے کہ کھارا پانی ہوتا ہے، لیکن سمندر کو کھارا اسی لیے رکھا گیا کہ دنیا بھر کا کچرا اور غلط چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں فرٹیلائزر کر دیتے ہیں۔ والبحر المسجور، چھوڑا ہوا، کچھ حضرات نے فرمایا کہ سمندر کو چھوڑ دیا جائے گا اس کا پانی، اور جب اس کے پانی کو چھوڑ دیا جائے گا تو غرق کر دیا جائے گا سب کو۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں پانی کا حصہ 71% ہے اور زمین ہماری 29% ہے۔ کسی علاقے میں جب اللہ پاک کی طرف سے سخت ہوا اور بادل وغیرہ اور یہ پانی کا یہ چلتا ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے آیا تھا اسپین کے دریا کنارے پر 70-80 فیٹ کی موجیں اللہ پاک کی طرف سے چلتی ہے، اور بھی دوسری جگہ پر انگلینڈ میں ہم نے بلیک پول میں دیکھا، سمندر کے کنارے پر گئے، اندر تک جا سکتے تھے اور اچانک اس کے بعد پانی آیا تو سب کو بھاگنا پڑا۔ اگرچہ وہ خاص پانی نہیں آتا ہے، بھرتی کا پانی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جب سمندر کو بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ یا غرقانا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ دریا کناروں پر رہنے والے انسانوں پر حالات آتے ہی رہتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی عمارتیں پانی تاش کے پتوں کی طرح گر جاتی ہے، رات دن دیکھتے ہیں اس قسم کے مناظر بھی۔ تو والبحر المسجور، اللہ پاک نے پانی کو ابھی نہیں چھوڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ریونین جیسے جزیرے چاروں طرف سے پانی ہے اور چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، سعودی عربیہ جیسا بڑا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے لاکھوں سمندر کے اندر جزیرے ہیں جو بنتے ہیں اور غرق ہوتے ہیں، ایک جگہ غرق ہوتے ہیں دوسری جگہ بنتے ہیں، اور پھر انسانی آبادی وہاں جا کر آباد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کا رکھا ہے، اللہ پاک نے پکڑے رکھا ہے، ورنہ سمندر کو پانی کے اندر ان لوگوں کو ملانے میں کوئی دیری نہیں ہوتی ہے۔
ان عذاب ربک لواقع. یہ سب باتیں اللہ پاک نے اس لیے بیان فرمائی تاکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ پاک کے عذاب کی یہ جتنی شکلیں ہیں یہ سب کافروں پر واقع ہوگی. ما لہ من دافع, کوئی روک سکنے والا نہیں ہے. دنیا میں کتنی ہی آدمی کوشش کرے کچھ اس طرح نہیں ہوگا. آگے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ آپ رات کے وقت گشت لگا رہے تھے اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر سورہ والطور پڑھ رہے تھے. جب وہ اس آیت پر آئے ان عذاب ربک لواقع, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ بات سچی ہے, اور پھر آپ اپنے حمار سے اتر گئے, دیوار کا ٹیک لگا کر قرآن سنتے رہے. پھر اس کے بعد اپنے گھر گئے. اور یہ حضرات تو وہ تھے جن کے سامنے آخرت کا استحضار ہوتا تھا, تو 1 مہینے تک بیمار رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض یہ سن کر ان عذاب ربک لواقع. یہ آیت ہمارے پاس سے بھی گزرتی ہے لیکن ہم پڑھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کافروں ہی کے لیے ہے. صحابہ اپنے لیے سمجھ کر ڈرتے تھے اور ہمارا حال ہے کہ ہم ان سب کو کفر کے حوالے, کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس طرح آخرت سے عبرت نہیں ملتی ہے. یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان مروڑ دیا جائے گا, حرکت میں آ جائے گا. مار یمور مورن تدور دورن, کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا گول گھومنا, استدارہ, حرکت استدارہ اسی کو کہتے ہیں, اور حرکت استقامت سیدھی حرکت کو کہا جاتا ہے. شاعر نے بھی اسی کے اندر یہ کہا ہے. عاشا کے شعر کو ابو عبیدہ نے بطور دلیل کے پیش کیا کأن مشیتھا من بیت جارتھا, اپنی سوکن, اپنی پڑوسن کے گھر سے اس کا چلنا اس طریقے سے ہے کہ بہت فاسٹ بھی نہیں چلتی ہے, بہت تیز بھی جلدی بھی نہیں, اور بہت آہستہ بھی نہیں, میانہ روی سے چلتی ہے. عمومی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں یوم تمور السماء مورا, مور الصحابتی, اصل تو اس کو بتلانا ہے کہ آسمان کی حرکت کیسی ہوتی ہے, بادل کی حرکت کی طرح. وتصیر الجبال سیرا, پہاڑوں کو بھی اللہ پاک چلائیں گے. لنسفام بالناسیہ, اور اسی طرح یہ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا, اس کی طرف اشارہ. الذین هم فی خوض یلعبون, جو اپنے مست دنیا کے اندر گھسے پڑے جا رہے ہیں اور آخرت کی یاد دہانی تصور اس کا نہیں کرتے ہیں. اس دن ان کو دھکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ نبیوں کی اس دعوت کو جادو کہا تھا. آج دیکھ لیجئے اس کے مقابلے کے اندر. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. بلا شبہ متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے اور مزے اڑا رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے ان کو دی ہوگی, اور ان کے رب نے ان کو بچا لیا جہنم کے عذاب سے. کھاؤ اور پیو خوشی سے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے, اور وہ ٹیک لگائے ہوں گے سب بسب تختوں پر, اور ہم ان کا بیاہ کرائیں گے حور عین سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے سعادت مندوں کی حالت کے بارے میں بس فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم, اور یہ ان لوگوں کے برعکس ہے جو بدبخت عذاب اور سزا میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم, یعنی وہ خوشیاں منائیں گے ان نعمتوں کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا, یعنی مختلف قسم کی لذت کی چیزیں, یعنی کھانے اور پینے اور اچھے کپڑے اور 250 سواریاں. اور اس کے علاوہ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور تحقیق ان کو نجات دی جہنم کے عذاب سے. اور بلا شبہ یہ بتا دے خود ایک مستقل نعمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کی جنت میں داخل کرنے کے ذریعے سے, اور وہ اضافہ کریں گے مہمان میں, اس کی طرف اضافہ کریں گے جنت میں داخل ہونے کا. ایسی جنت جس میں خوشیاں ہوگی جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ تصور گزرا ہے کسی انسان کے دل پر. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, یہ ایسا ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اور یہ اس کے بدلے ہے فضلہ کے طور پر اپنے رب کی طرف سے احسان کے طور پر. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان متکئین علی سرر مصفوفہ, ابن عباس نے فرمایا کہ ایسے تک جو پردوں میں ہوں گے. اور حدیث میں کہ بلا صبح آدمی البتہ ٹیک لگائے گا 40 سال کی مدت, اس حال میں کہ وہ نہ وہاں سے ہلے گا اور نہ اس سے اکتائے گا. اس کے پاس آئے گی وہ تمام چیزیں جس کا اس کا نفس خواہش کرے گا اور جس سے اس کی آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی. ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا رحمۃ اللہ سے روایت کے فرمایا کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ آدمی البتہ ٹیک لگا کر بیٹھے گا 70 سال جنت میں, اور اس کے بعد اس کی بیویاں اور اس کے خدام ہوگی اور وہ تمام کرامت اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. پھر جب وہ وہاں سے ایک نظر ہٹائے گا تو اچانک اس کے سامنے بیویاں ہوں گی اور جس کو انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا اس سے پہلے. پس وہ اس سے کہے گی تحقیق کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے لیے یہ کہ آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حصہ مقرر کریں. اور مصفوف پسند کے معنی یہ ہے کہ ان میں سے بعض کے چہرے بعض کی طرف ہوں گے, جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی سرر متقابلین وزوجناہم بحور عین, یعنی ہم ان کے لیے بہترین ہمشیرہ بنائیں گے اور
خوبصورت بیویاں حور عین میں سے. اور امام مجاہد نے فرمایا وزوجناہم یعنی ہم ان کا بیاہ کرائیں گے حور عین سے. اور تحقیق حور عین سے. اور تحقیق کے یہ ان کے اوصاف گزر چکے بہت سی جگہوں میں جس میں یہاں دوبارہ بیان کرنے سے بے نیاز کر دیا. والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی ذریت میں ایمان میں تو ہم ان کو بھی ان کے ساتھ ان کی ذریت کو شامل کر دیں گے اور ہم ان سے کم نہیں کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی. اور ہر انسان ان اعمال کے بدلے جو اس نے کیا ہے گروی ہے اور ہم نے ان کو عطا کریں گے میوے اور وہ گوشت جو وہ پسند کریں گے اور وہ چھینا جھپٹی کریں گے جنت میں ایسے جام کے بارے میں جس میں نہ لغو بات ہوگی اور نہ گناہ ہوگا. اور چکر لگائیں گے ان پر ان کے خدام گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہے اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہم اس سے پہلے ہمارے گھر والوں میں ڈر رہے تھے بس اللہ تعالیٰ ڈرنے والے تھے بس احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہم کو بچا لیا جہنم کی گرمی کے عذاب سے. یقیناً ہم اس سے پہلے اسی سے دعا کرتے تھے بلا شبہ وہ محسن اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے اپنے فضل اپنے کرم اپنے احسان کے بارے میں اور اپنی مخلوق پر اپنی مہربانی اور احسان کے بارے میں کہ مومن جب ان کی ذریت اتباع کرے گی ایمان میں تو ان کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا مرتبے میں اگرچہ ان کا عمل نہ پہنچا ہو تاکہ آباء و اجداد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اولاد کے ذریعے سے بس ان کے درمیان جمع کر دیا جائے گا بہترین صورت پر بھائی طور کے ناقص عمل کو اوپر اٹھایا جائے گا کامل عمل تک اور کم نہیں کیا جائے گا اس سے ان کے عمل میں سے ان کے مرتبے میں سے ان کے درمیان اور اس کے درمیان برابری کی وجہ سے. اس لیے اللہ برابری کرنے کے لیے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ البتہ مومن کی ذریت کو اٹھائیں گے اپنے اس کے درجے میں اگرچہ اس سے کم ہوں گے عمل میں تاکہ ان کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء. ابن ابو حاتم نے روایت کیا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باری تعالیٰ کے اس فرمان والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم میں فرمایا کہ وہ مومن کی ذریت ہے جو وفات پاتے ایمان پر پھر بلا شبہ ان کے آباء و اجداد کے درجات زیادہ بلند ہوتے ہیں ان کے درجوں کے مقابلے میں تو ان کو لاحق کر دیا جائے گا ان کے آباء و اجداد کے ساتھ اور کم نہیں کیا جائے گا ان کے عمل میں سے کچھ بھی آباء و اجداد کے عمل میں سے ان کے آباء و اجداد کے عمل میں سے جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا. اور حافظ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا اپنے والدین اپنی بیویاں اور بیویوں کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کہا جائے گا کہ بلا شبہ وہ آج کے درجے تک نہیں پہنچ سکے ہیں تو وہ کہے گا کہ میرے رب تحقیق کے میں نے عمل کیا تھا میرے لیے اور ان کے لیے بس حکم دیا جائے گا ان کو ان کے ساتھ لاحق کرنے کا. ابن عباس نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضلہ ہوگا اولاد پر آباء و اجداد کے عمل کی برکت سے اور بہرحال اللہ کا فضلہ ہوگا آباء و اجداد پر اولاد کے دعا کی برکت سے. بس تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ البتہ درجے کو نیک بندے کے درجے کو بلند کرے گا جنت میں. وہ کہے گا اے میرے رب یہ میرا مقام کہاں سے آ گیا تو کہا جائے گا کہ تیرے لیے تیرے اولاد کی استغفار کرنے کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں صدقہ جاریہ یا احسان میں جس کے ذریعے سے نفع یا اٹھایا جا رہا ہو یا نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان کل امرئ بما کسب رہین. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا مقام فضل کے بارے میں اور وہ اولاد کے درجے کو بلند کرنا ہے آباء و اجداد کے درجے تک بغیر کسی عمل کے جس کے تقاضا کرتے ہو تو بتلایا مقام عدل کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ نہیں پکڑے گا کسی کو کسی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل امرئ بما کسب رہین یعنی اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہوگا اس پر اس کے علاوہ کے گناہ کو لادا نہیں جائے گا لوگوں میں سے برابر ہے کہ وہ اس کے والد ہو یا بیٹا ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی ہم ان کو عطا کریں گے میوے اور گوشت مختلف قسم کی جو ان کو اچھے لگیں گے اور جس کی وہ خواہش کریں گے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، یعنی وہ ایک دوسرے کو عطا کریں گے اس میں جام یعنی شراب کے جام. اس کو امام ضحاک نے فرمایا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یعنی وہ اس میں باتیں نہیں کریں گے لغو کلام یعنی بکواس اور نہ گناہ کی بات یعنی بے حیائی، جیسا کہ شرابی آدمی باتیں کرتا ہے دنیا والوں میں سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لغو یعنی باطل بات، تقسیم یعنی جھوٹ. امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ برا بلا نہیں کہیں گے اور نہ گناہ کی باتیں گناہ کا کام کریں گے. امام قتادہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں ہوتا تھا شیطان کے ساتھ، بس اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا ہے آخرت کی شراب کو گندگیوں سے، دنیا کے شراب کی گندگیوں سے اور اس کی سے بس اس سے دور کر دیا درد سر کو اور پیٹ کی تکلیف کو اور بالکل عقل کے ظاہر ہونے کو. اور بتلایا کہ یہ شراب آمادہ نہیں کرے گی ان کو برے کلام پر جو خالی ہو فائدے سے اور مشتمل ہو بکواس پر اور بے حیائی پر. اور بتلایا اس کے خوش نما منظر کے بارے میں اور اس کے خوش ذائقے کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتلاتے ہوئے بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، اور فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اور یہاں فرمایا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثیم. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. بتلایا ان کے خادموں کے بارے میں، ان کے نوکروں کے بارے میں جنت میں گویا کہ وہ تر و تازہ چھپے ہوئے موتی کی طرح ہے، اپنے حسن میں، اپنی رونق میں، اپنی صاف صفائی میں اور اپنے بہترین کپڑوں میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وابارق وکأس من معین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یعنی وہ آئیں گے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، سوال کریں گے اپنے اعمال کے بارے میں اور اپنے دنیاوی احوال کے بارے میں، جیسا کہ شرابی لوگ باتیں کرتے ہیں شراب پینے کی حالت میں قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشركين، یعنی ہم سارے دنیا میں تھے اور ہم ہمارے گھر والوں کے درمیان ڈرنے والے تھے ہمارے رب سے اور ہم خوف رکھنے والے تھے اس کے عذاب سے اور اس کی سزا سے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم کو محفوظ کیا اس چیز سے جس سے ہم ڈرتے تھے. انا كنا من قبل ندعوه، یعنی ہم اس کی طرف گرے و جاری کرتے تھے، بس ہم سے اس نے ہماری دعا کو قبول کر لیا اور ہمارے سوال کو اس نے پورا کر دیا. انه هو البر الرحیم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ مشتاق ہوں گے اپنے بھائیوں سے ملنے کی، بس اس کا تخت آئے گا یہاں تک کہ اس دوسرے آدمی کے تخت کے برابر ہو جائے گا. پھر وہ دونوں بات کریں گے، پس وہ ٹیک لگائے گا اور وہ بھی ٹیک لگائے گا. پھر وہ دونوں بات کریں گے اپنی دنیاوی حالت کے بارے میں، پس وہ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا اے فلان تجھے معلوم ہے کہ کس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی؟ تو کہے گا کہ اس دن جس دن ہم فلاں جگہ میں تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر لی اور ہم ہماری مغفرت فرما دی. مسروق سے روایت اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو پڑھا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحیم. بس فرماتی ہے یا اللہ تو ہم پر احسان فرما اور ہم کو جہنم کی گرمی کے عذاب سے بچا، بلا شبہ تو محسن اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اعمش سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر پڑھی تو فرمایا کہ جی ہاں.